ہندوستان کا شہر اور صوبہ دلی میں جمعے کی نماز ہو اور وہ لوگ سڑکوں پہ آ جائے اور پھر پولیس کی لاٹھی چارج نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہندو انتہا پسند لوگوں کی طرف سے نعرے بازی نہ ہو، ڈنڈے اور ان کی طرف سے لاؤڈ اسپیکر کا بے دریغ استعمال کر کے مسلمانوں کی مسجد یا مسلمانوں کی عبادت میں خلل ڈالنے کا کوئی کام نہ ہو، یہ ممکن ہے کیسے ہو سکتا ہے۔ 8 مارچ 2024 جمعے کا دن، جمعے کی نماز لوگوں نے سڑک پہ پڑھا، پولیس آئی، جو لوگ سجدے پہ تھے اس کو لاتیں ماری، گھوسے مارے اور ان کو وہاں سے اٹھایا ہے اور گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں 2-4 سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے، باقی آپ لوگ کی مرضی، آپ لوگ جو رائے دیں۔ سب سے پہلے میں ہندوستان کی گورنمنٹ سے سوال کر رہا ہوں، آپ مسجدیں گرا رہے ہیں تو لوگ سڑکوں پہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ یہ سوال ہے۔ مسجدیں اب بناؤ، جب آپ مسجدیں آباد کرو گے نا، کوئی بھی سڑک پہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا، وہ مسجد جائے گا ڈائریکٹ، کیونکہ ہر جگہ پر قبضے کی جگہ پر نماز نہیں ہو سکتی ہے، سرکاری جگہ پہ نماز نہیں ہو سکتی ہے، ہر اس جگہ پہ نماز نہیں ہو سکتی جہاں پر کوئی کسی اور کا اختیار ہو کہ یہ میری زمین ہے۔ جب آپ کے لیے الاٹمنٹ آپ کے لیے اختیار میں نہیں دی گئی ہے، وہاں نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں نے مسجدیں گرائی، ہزاروں اور مسجد گرا رہے ہیں، اور تو لوگ سڑکوں پہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، ہندوستان کے مسلمانوں، دلی کے مسلمانوں، اگر تم لوگوں میں ذرا سا بھی غیرت ہے، ذرا سا بھی غیرت ہے، تو دلی سے اپنے سانسد قومی اسمبلی کے رکن کو کھڑا کرو جو AIMIM پارٹی سے ہو، جو وہ امیدوار اتاریں گی بھی، ڈاکٹر شعیب جمائی یا اور دیگر لوگ ہو گئے، اسی طرح مہاراشٹرا میں ہو گئے، اسی طرح یو پی میں ہو گئے، اسی طرح حیدرآباد سے اسد الدین اویسی خود ہو گئے، اسی طرح بہار میں سے اختر الرحمان ہو گئے۔ 10 سے 15 MP تم جیت جاؤ، اللہ کی قسم، جب 2 MP سے ان لوگوں کی اتنی پڑتی ہے تو 10 سے 15 MP جب ہوں گے، اور وہ بھی اس طرح لوگ ہوں گے جیسے شعیب جمائی ہو گیا، جیسے عاصم وقار ہو گیا، جیسے اختر الرحمان ہو گیا، جس طرح وارث پٹھان ہو گیا، اسد الدین اویسی کی تو بات ہی چھوڑ دو، وہ تو ایک شعر ہے شعر۔ تو جب اب اس طرح لوگوں کو لے کے جاؤ گے نا، تو پھر تمہارے خلاف جو کارروائی ہوگی وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتی ہے، وہ عدالت بھی جا سکتی ہے، وہ پورے ہندوستان میں بھی اس کی آواز اٹھ سکتی ہے، اور پوری انٹرنیشنل دنیا میں بھی اس کی آواز اٹھ سکتی ہے۔ تو پلیز، یہ ویڈیو اتنی وائرل ہے، پولیس کی لاتوں کا دل بڑا دکھا، اور کچھ بس نہیں چلتا، آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، ہم نے آپ کے لیے آواز اٹھائی، اٹھاتے رہیں گے، اور ہندوستان کے مسلمان تمہیں بتاتے رہیں گے کہ تم آپس میں اتفاق پیدا کرو، سنی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، الحدیث، فلانا ان کو چھوڑ دو، سیاسی قوت بناؤ اپنی، مسلک جانے تم جانو، تمہاری کتابیں جانے، تمہارے علماء جانے، جو بھی تمہارا طریقہ ہے وہ تم جانو، لیکن سیاسی قیادت تمہاری نہیں ہے، سیاسی قیادت بناؤ۔ کوئی بھی بندہ ہو، دیوبندی کڑا ہو، بریلوی کڑا ہو، الحدیث ہو، شیعہ ہو، لیکن جب مسلم قیادت کی طرف سے کڑا ہو، AIMIM کی طرف سے کڑا ہو، اسے جتاؤ، یقیناً وہ تمہارے لیے خدمت کرنے والا ہے۔ کیونکہ میں ایک مثال ہر ویڈیو میں دیتا ہوں، فلسطین کو آج دیکھ لو آپ لوگ، کوئی دنیا کے 57 اسلامی ممالک کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی، نہیں کر رہی بات، تو تمہارے لیے کہاں سے کرے گی؟ تم خود اپنی قیادت بناؤ، خود مضبوط ہو جاؤ۔